ہوں جناب دے سامنے جناب علامہ زیغم عباس مجتبائی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان کر رہے ہیں کہ بر حبیب خدا ختم مرسلین صلوات. ٹھیک ہے محمد والے محمد لنکر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم بإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم وأموالهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ سفیدہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. بھائی کرم عباس، بھائی ندیم عباس اور ان کے جتنے معاونین منتظمین میرے سمیت کسی بھی طرح سے اس بات سب کی ڈیوٹی قبول فرمائے. میرے اللہ کل عالمین میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص اور رسول نگر میں بالاخص جہاں جہاں بھی ذکر شبیر جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما. پروردگار انتہائی حبس اور سخت موسم میں اتنے سارے میرے بھائیوں کا اور ان سے بھی زیادہ شکریہ ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا معصوم بچوں کا جو موسم کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ کے ذکر میں تشریف لا رہے ہیں. مالک ان کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اول سے آخری بھائی تک ایک بیدار سروات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر. موسم ہی ایسا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ بلند آواز آئے. نعرہ رسالت. آپ تھوڑا سا بس بولیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا بے شک آرام سے بولیں لیکن بولیں ضرور. مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. خیریت جناب؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے جناب. ماشاءاللہ مالک آپ کو سلامت رکھے. جی ٹھیک ہے، خیر ہے. چلے 28واں پارہ سورہ نمبر 59 سورہ حشر آیت کا نشان 7 جس کی روشنی میں ہم نے آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے صدقے جامع، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ اگر چیک کرنا ہو، سمجھنا ہو، جانچنا ہو، خود عالم بننا ہو کہ مکمل دین کیا ہے، مکمل ایمان کیا ہے، مکمل قرآن کیا ہے، مکمل اسلام کیا ہے، تو اللہ نے فارمولہ دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دین فقط یہ ہے حسین کا نانا جو دے اسے دے لو، بطول کا بابا جس سے روکے اسے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا خیال ہے انشاءاللہ 9-10 دنوں میں آپ کو عربی بھی یاد ہو جائے گی اور ترجمہ تفسیر بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے بالکل موضوع کے ساتھ مصر رہنا ہے. بے شک بابا جی، بے شک داد کم آئے لیکن ہم نے ایک ٹریک نہیں چھوڑنا.
کیونکہ ایک طالب علم کا یہی فرض منصبی ہے کہ میں ایک ٹریک پہ لے کے آپ کو چلوں. بے شک دودات تھوڑی بھی آئے, اگر موسم ایسا ہے کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, لیکن گلا انشاءاللہ میں وڈیاں وڈیاں کراں گا, کیونکہ ذکر وڈیاں لوگوں کا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بولیں گے. ہم نے توحید کا جو سلسلہ شروع کیا تھا, اصل بھائی وہ آج تیسرے مرحلے میں ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جو کچھ آپ دیں وہ دین ہے, باقی سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. تو بادشاہ جی پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ ہی سے پوچھیں. بادشاہ جی یہ بتائیے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ بھائی جان میں یہ نہیں کہوں گا اونچی بولو, کیونکہ مجھے احساس ہے, موسم کا احساس ہے. ہلکا سا بولی, مجھے سمجھ آئے کہ آپ بیدار ہیں. جنت کے دروازے کتنے؟ سرکار فرمایا 8. جتنے معصوم بچے ہیں جو 15 سال سے چھوٹے ہیں وہ ضرور بولیں, بڑے سب جانتے ہیں پہلے سے. جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, بیٹا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ بیٹا یاد کیجئے نا, یہ سید سجاد کی یونیورسٹی ہے, یہ کوئی نعوذ باللہ تماشا گاہ تھوڑی ہے جہاں ہم نے اپنے فرقانہ صلاحیتیں آپ کو دکھانی ہیں. ذکر ہے نا, یہ ذکر ہے. چھوٹے بچے سارے بولو, بیٹا جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ شاباش, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1 2 3 4 5 6 7 8. اردو میں 1 2 3 4 5 6 7 8. پنجابی میں, فارسی میں 1 2 3 4 5 6 7 8. فارسی میں 8 کو کہتے ہیں حشت. چونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں اسی لیے اسے کہتے ہیں بہشت. بندے حیران ہو گئے نے, ایک ہی آخر ہے اور یارا تسی آندے نہیں, ہاں صدقے جاواں, تسی آندے نہیں یار فلاں مومنٹ سی بشتی. میں جی میں تمہیں مثال دینا, ماسٹر ظفر صاحب جدوں نے گئے نے سانو پتہ لگتا ہے کہ بندہ کٹیا ہے. کمال بولنے والے, لقمہ دینے والے, داد دینے والے, فضائل مصائب کی معرفت رکھنے والے, این دے 4-5 مومنٹ تھوڑے کٹھے نے, مجھے پتہ ہے. اس وقت یہ حال ہویا ہے. تم کہتا ہے جی ماسٹر ظفر صاحب بہشتی, بہشتی یعنی جنتی. تو بہشت کہتے ہیں 8 والی کو, اسی لیے آپ جنت کو کہتے ہیں بہشت. چونکہ اس کے دروازے 8 ہیں تو آپ کہتے ہیں بہشت بہشت بہشت. یا رسول اللہ دوزخ کے دروازے کتنے ہیں؟ فرمایا دوزخ کے دروازے 7 ہیں. ان جنہوں 2 گھنٹے کی تقریر یاد ہے, اللہ کی شان وہ بولے گا, باقی گرمی کی وجہ سے آپ کو چھٹی ہے. فرمایا اللہ نے ایک دروازہ زیادہ اس لیے بنایا کہ اس نے اپنی منشا بتائی ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ علی والے ہو جائیں. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے سمجھنے کی صدقے دی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلام. بیٹا ایسے بولتے ہیں شاباش, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاشمی صاحب دعا فرمانا ہے, چھوٹے پتر سمجھ آ رہی ہے آپ کو, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان آپ بیٹھتے فرنٹ پہ ہیں اور ماشاءاللہ سنتے بڑا اچھا ہے, لیکن اپنی پاکیزہ آواز بھی سنائیں مجھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دروازہ اللہ نے دوزخ کا کم بنایا ہے اور جنت کا زیادہ بنایا, تاکہ ترجمہ میں کی پہ کرنا کہ اللہ چاہتا ہے زیادہ لوگ ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے علی والے ہوں. وہاں بادشاہ جی خدا کہتا ہے جو محمد دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. فرمایا ہاں. کہ بادشاہ جی یہ بتائیے کہ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ فرمایا تیرے جیسے میرے جیسے کم فہم, کم علم, کم ذہن, کند ذہن بندے کو ہیں. فرمایا یوں سمجھ لے کہ اللہ قیامت کو کہے گا قاری قرآن سے اقرا ورقہ, اقرا ورقہ, اقرا ورقہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, نبی کی حدیث ہے, قرآن پڑھتا جا بلند ہوتا جا, قرآن پڑھتا جا بلند ہوتا جا. ساری گرمی شرمی میں چوک کے باہر مارنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں, سادات کی دعاؤں کے صدقے میں. اگر آپ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اللہ کہے گا پڑھتا جا بلند ہوتا جا, جنت چ اچا محل بنانا جا, اتنے جانا جا, اور جا, اور پڑھ, اور جا, اور پڑھ, اور جا, اور پڑھ. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تو قرآن میں تو 6666 لیکن اتنی ساری بلندیاں ہیں کہ قرآن پڑھتا جا اونچا ہوتا جا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت ماوا ہے, جنت نعیم ہے, جنت عدن ہے, جنت خلد ہے, خلد بری ہے. سب سے افضل جنت کون سی؟ افضل جنت جنت الفردوس ہے. یا رسول اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جنت جڑا اتنے بیٹھا وہ بولے یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے وہ اس لیے سب سے افضل ہے بطول کا بابا اسی جنت میں رہے گا. بادشاہ
بادشاہ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں بطول کا بابا, صدقے جاواں تیری مولا جوانی سلامت رکھے. بطول کا بابا اسی اللہ کی قسم اتنا بولنا معجزہ ہے اتنی گرمی میں. دیکھیں نا میرا حال کیا ہو رہا ہے, ابھی میں نے پہلا ذکر پڑھا ہے اور میرا حال کیا ہو رہا ہے, اور آپ تو پھر یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں, میں اکیلا بیٹھا ہوں اور پنکھا بھی لگا ہوا ہے, اور آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کے پاس قریب پنکھا نہیں ہے, پھر بھی آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں. یہ جہاد اکبر ہے, یہ جہاد اکبر ہے, اتنا بولنا کافی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ, جنت الفردوس سب سے افضل جنت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فرمائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ محمد کی کوٹھی, میرا بنگلہ, میرا محل, میرا قصر اسی جنت الفردوس میں ہوگا. وہ این جاتے جوڑ کے اندر جو محمد دے اسے لے لو, وہ این جوڑ کے اندر. بادشاہ جی, سیدوں کے پاک سید, حسین کے پاک نانا, بطول کے پاک بابا, علی کے پاک مولا, کیا کوئی اور بھی خوش قسمت ہے جو آپ کے ساتھ سب سے افضل اونچی جگہ میں رہے گا؟ ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. یا رسول اللہ, آپ کے محلے میں لاکھوں لوگ ہوں گے, وہ کون ہیں جو آپ کے محلے میں جنت الفردوس میں آپ کے ہمسائے بن؟ کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے تاج نبوت کو محمد کے سر پہ رکھا, جو بھی یہ کام کرے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. یا رسول اللہ, کام کیا ہے؟ فرمایا صبح شام بس یہی کہتا رہے, بطول کے دشمن پہ لعنت ہے. اللہ آپ کو یار تہاڈی کیا بات ہے, تہاڈی کیا بات ہے. چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں یہ پلر کے پیچھے والے بھائی, آج جی میں میرا پتر, پلر کے پیچھے والے بھائی جن کے پاس پنکھے کم ہیں وہ بوتا بول رہے ہیں, جو ممبر کے پاس بھائی بیٹھا تھوڑا کم بول رہے ہیں. بھائی جان ان کے ہاتھ رکھ, ٹھیک ہے, میں کلا ہی آؤں نا, ہاں تو مہربانی کرو. اور میرا ڈرائیور بھی بنا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, اب مہربانی کرو میرا ساتھ دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کام کیا کرنا پڑے گا؟ بس یہی کہنا ہے, بطول کے دشمن پہ, سیدہ کے دشمن پہ, جناب سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرنا بندوں والا کام نہیں, اللہ والا کام ہے. کیونکہ یہ کام اللہ خود بے شمار سارے بے شمار اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے احترام سیدہ کہ اگر بندہ سنیا ہے, میں چیک بھی کیا, سنیا بھی ہے کہ رسول نگر میں لفظوں کی بڑی خریداری ہے. یہاں اکثر سامعین میں بھی ایسے لوگ ہیں جو خود لکھتے ہیں, خود پڑھتے ہیں. ایک لفظ میں کہتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر چیک ہو جاتا ہے ابھی کہ واقعی لفظوں کی خریداری ہے یا ہم نے چیک کریں جی. حضرات, لا الہ الا اللہ کی قسم, بھائی اسد جی تسی اندر لفظ خریدے نے رسول نگر والے, محمد علی ولی اللہ کی قسم, لائق سے لائق بیٹا اتنا احترام اپنی ماں کا نہیں کرتا جتنا رسول بطول کا کرتے تھے. بیٹا یہ زیادتی ہے, پلیز یار, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار آپ سے بیٹا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر ٹرائی کرنا جی, پھر ٹرائی کرنا. ادھر آواز آئی جی, انہیں دل توڑے آپس سے گلا میں کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے احترام سیدہ. میرے خیال ہے کام نہیں بننا. یہ ہے احترام سیدہ کہ بندے کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے. بڑی پیچھے پہلے تھی رو دے پہلے بتا دینا, کل اتنے بنا انشاءاللہ. مہربانی تمہیں پیانا نہیں تو اگے جی, تمہیں پیانا جی. خدا آپ کو جڑے رسول نگر کے بندے نے نا, میرا دل کہتا اتنے بہن پتہ لگے کہ اسی آپ بیٹھے ہیں. بابا جی ٹھیک آ رہے ہیں, ہاں مہربانی. لو جی ہوں سنیں جی, یہ ہے احترام. آؤ جی رسول نگر والے ہو, رسول نگر میں پڑھنا ہو تو بندے کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی جی اتنے پڑھنا عام گل نہیں. لو جی, بغیر تمہید کے قصیدے کا پہلا مصرع, جیسے مدثر بھائی پہلے تمہید باندھتے ہیں, پھر سو جی میں بھائی جی بغیر تمہیدوں ڈائریکٹ شعر پڑھنے لگا. کسی نے حسین کے گھوڑے کی ڈالا, سواری پہ بیٹھے بیٹھے سید نے کہا سکولت کا اموں کا یا اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں. تھلے دھیان کر کہنا مولا آپ بھی عرب ہے میں بھی عرب ہوں. آپ نے 2000 بندوں کے سامنے میری ماں کا نام لیا, بدلے میں بھی آپ کی
نہیں کروں گا، مجبوری یہ ہے میرا وضو نہیں ہے۔ ہونا آئیا ٹھانے رسول نگر آنی، ہونا آئیا ٹھانے سن کے جانا، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، سارے پوری کو سے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان میں ذرا ادھر کم دیکھ رہا ہوں آصف بھائی، کیونکہ آپ کو پتا میری بہنیں پیچھے ہیں تو آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی جان، بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کم مجبوری یہ ہے کہ بھائی جان جی ہاں ادھر آ جاؤ، مہربانی جناب، مجبوری یہ ہے، مہربانی جناب، کچھ میں دوبارہ نہ کوشش کیجیے کہ جو معصوم بچے ہیں نا وہ ادھر بیٹھا کریں، ٹھیک ہے، بڑے سارے ادھر، تاکہ ذاکر کسی بھی بہانے سے بھی ادھر نہ دیکھ سکے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی توجہ سامنے محترم، بڑا اچھا سنا ہے، میرا خیال ہے اللہ بھی کرم کرتا ہے پیا، اور باہر علم پاک ماڑے ماڑے لگ پڑے، انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا۔ چلو سانس آ جائے گی، بسم اللہ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اے بھائی جان بیٹھے نے، کون سا پنڈ ہے جی؟ ہاں ہاں کس پنڈ کا بولا؟ منچر۔ انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا، بھائی کا فون آیا باہر سے فلک شیر کا، میں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، تیاد کی پڑھاں گا، ٹھیک ہے جی، دھنیواد ہے جی، اللہ آپ کو سلام۔ اور بھائی جان نے مولوی صاحب جملہ پھر رکھو جی، فرمایا مجبوری یہ ہے میرا وضو نہیں ہے، اور آپ کی پاک اماں وہ طیبہ و طاہرہ سے ہائے ہائے جن کے اس تو کیا بات ہے، جن کے اسم مبارک کو ٹچ کرنا حرام ہے بغیر وضو کے، کیونکہ وہ اللہ کا پردہ ہے، وہ اللہ کا پردہ ہے۔ 10 محرم ہوئی، آوے کو میں مسکرا کے میں نے 10 محرم چونکہ فضائل پڑھنا، 10 محرم ہوئی، اپنے ہاتھوں کو باندھا، پتر سے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ، یوں کمر جھکا کے دوزخ سے نکل کر، ہائے 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 اللہ آپ کے دوزخ سے نکل کر جنت کے سردار کی طرف چلا تے 5-7 قدم، اج میں انہیں کو فاصلے جسے میرے بہنیں بیٹھے نے ایتھے خیمے سن، 5-7 قدم جا کے سر جھکایا اور پڑھا یطہرکم تطہیرا۔ جیسے ہی راج کے منہ میں آئی، اندر سے آواز آئی تو لیٹ ہوئے ہیں، ہم نے تو معاف کر دیا ہے۔ ہائے 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 شادی مہربانی سر بھائی بہت شکریہ۔ چاچا جی کون بہ کے میرے بولو، نوجوان شاہ بھائی پتر نہیں بولے، بھائی جان آپ چپ ہیں، جتنے آپ پیارے ہیں اتنا بولے بھی میرے ساتھ۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ فرمایا تو لیٹ ہوا ہے، کریمہ ماں کے پتر میں کرم کی کمی نہیں، صدقے جانا کرم کی کمی، اللہ تیرے سلامت رکھے، کرم کی کمی نہیں ہے۔ تو ہے فرزند زہرا یابن رسول اللہ، کیا میں بخشا گیا؟ معاف فرمایا اب نہیں، ہم نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے بھرے مجمع میں میری پاک اماں عزت خدا کا حیا کیا تھا۔ یہ لے حسین کا ہاتھ، یہ لے محمد کا ہاتھ، یہ لے علی کا ہاتھ، قرآن دی قسم ہے یہ لے اللہ کا ہاتھ۔ ہائے ہائے جسے سمجھ آئی ہے، یہ حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ اور شبیر نے دوزخ سے نکال کر جنت دے کر شاہ جی لعنتی کو علیہ السلام بنا کر کائنات کو بتا دیا پلے صراط کسی پل پھٹے کا نام نہیں، احترام زہرا کا نام ہے۔ اور یار اینا کون بولتا ہے ایڈی گرمی سے؟ تہاڈا ہی کام ہے رسول نگر والے ہو۔ یار موج دا بھائی ہے، مالک آپ کو سلامت رکھو۔ اور یار موج دا، قرآن دی قسم موج دا بھائی جان اینا کون بولتا ہے ایڈی گرمی چینج بول دے ہو پہ؟ تہاڈی کیا بات ہے پاجی، تھوڑی مہربانی کرا جی، جی میں میرا پتر سارے بھائی حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی اصغر جی ذرا ماحول بنائے ہیں گیٹ پہ، بھائی اصغر صاحب، ذوالفقار بھائی نام ہے، ذوالفقار مہر صاحب ذرا ماحول بناؤ، اتنے شور ہو رہا ہے گیٹ پہ، مہربانی کرو۔ اللہ آپ کو سلامت۔ بھائی جان میرے لیے دیکھو، بھائی جان ٹائم آپ کو پتہ شارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پھر ایک اشرا پاک ہوتا ہے، اور وہاں پہ لیٹ نہ ہو ہماری وجہ سے، اگر ہم رکاوٹ بنے اس اشرے کی وجہ سے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ اس وقت ذرا دھیان رکھو، ٹائم تھوڑا گھنٹہ میرے واسطے تھوڑا ہے، کیونکہ بڑا عالم دین ہو وہ اپنی بات 20 منٹ میں کر لیتا ہے، مسکین آدمی ہوئے جنہوں پڑھنے کی جانچ بھی نہ ہوئے وہ تو واسطے 1.5-2 گھنٹے بھی تھوڑے نے۔ میں تو صحیح پہنتا جی، اس واسطے میں فٹا میں تھوڑا جہا مسائل پڑھ کے ٹر جانا، تھوڑا جہا فضائل پڑھ کے ٹر جانا، کیونکہ ہلے میرا کام شروع ہوتا تو گھنٹہ مک جاتا ہے۔ یہ جنہوں جانچ ہے نا، نعوذ باللہ میں اپنے پہنا، جنہوں جانچ ہے وہ تھوڑا بھی پڑھے تو کام ہو جاتا ہے، تو جہاں مسکین ہلے سیکھنے پہ اجے مینوں 15-16 سال ہوئے نے، ایک کام 40 سال بعد آتا ہے۔ میرے جے میری عمر دے بندے کا کام نہیں ہے جہاں میں کام شروع کیتا ہے، یہ تو پیران دی دعا ہے، تو چلو کوئی ماڑا موٹا بندے نے واہ جی واہ، ورنہ اس عمر سے کام نہیں ہوتا۔ حضرات پل صراط، پل پھٹے کا نام نہیں
احترام سیدہ کا نام ہے. ہوں دسا احترام کی ہے اے تہاڈی ہے سر بھائی اے تہاڈی تے اے میں کوئی خالی ماڑا جا کاغذ لے لا ماڑا جا تے خیر ہی ہے اے کی جے والا اے ٹھیک چلو اجازت ہو گئی جی اجازت نہ ہونا جانا اجازت ہو گئی جی اے میں کاغذ نہ کام لینا جی دیکھا جی. احترام کیا ہے؟ دروازے پہ دستک ہوئی بی بی پاک فضا اندر آئی. کون؟ کبھی بھی درزی ہوں. لال تے ہرا میں پیا میاں کون؟ کبھی بھی درزی ہوں. میں فضا پوچھ رہی ہوں کون؟ کہا بی بی لاکھ مرتبہ پوچھیں. درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں. جتنا جی چاہے پوچھیں. آپ قیامت تک پوچھتی رہیں. میں جو ہے ہی درزی ہوں تو میں ہی آکھنا ہے میں درزی ہوں میں درزی ہوں میں درزی ہوں میں درزی ہوں میں درزی ہوں. اے جبریل علیہ السلام فضا پوچھ رہی ہیں آپ کون ہیں؟ کہہ دیجئے وہی امین اللہ ہوں قرآن لانے والا ہوں یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہوں ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی کرنے والا ہوں نبیوں کے معجزے کا ناصر و مددگار میں تھا اندر کھاتے میں ہی نبیوں کے کام کرتا ہوں کیونکہ میں جبریل ہوں. جبریل کا معنی ہے اللہ کا جبر یعنی اللہ کی مشیت اللہ کی قوت پاور آف دا گاڈ ترجمہ ہے جبریل علیہ السلام کا. اتنے سارے تیرے لقب اور رسول لگ رہا ہے انصاف کرا دے اتنے سارے تیرے لقب کہتا درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں درزی ہوں. آواز ہے ساغم مجتمعی ہزیان نہ بک وہ مجھے بطول نے درزی کہا ہے اور جو بطول کی بات رد کرے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں حیدری. صدقے جاواں خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی اللہ کی قسم معجزہ بھائی اتنا سونا بول دے جیتا تاری چاچا جی مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا جی؟ کہا جو سیدہ کی بات قائم و دائم رہے وہ کل بھی آج بھی ہوں دھیان رکھیں. ہوں میں اتنا پوچھنا لطفارے بات تھا آیا تو ایڈی اچھی بول دو نا پہ تو میں پوچھ کے ٹائم کیوں ضائع کرا فٹافٹ پھر آجو پھر کسی دے جاؤ جی. اچھا بھائی درزی کیا لایا ہے؟ کبھی بھی 2 سوٹ ہیں. بھائی درزی ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کبھی بھی. کتنے گیا بھائی اسد گارنٹی دیں ہو؟ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کہا بی بی کوالٹی ان کی یہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی معصوم کی آنکھ نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے. یہ اپنا سینہ ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے. خود سب کے جواب بھائی جان مہربانی بھائی جان مہربانی حیدری. اچھا اچھا ٹھیک مولا پانچ در بار تو سلامت رکھے. معصوم کی آنکھوں نے بھی انہیں دیکھا. اے ایڈے کو پاک کپڑے نے انہوں نے کسے ویکھیا تے اللہ دی قسم میں بھی نہیں سی پہلوں ویکھیا. یہ تو مینوں کل اللہ آکھیا تیرے پھل وداواں میں کیا ودا دیو جا پھر تو درزی ہے. میں ٹر جانا پھر تساں آکھنا ہوئے ہوئے گلاں وڈیاں سن. جدوں میں ٹر جانا تاں تساں بعد چ چتھنا چتھ کے آکھنا یار گلاں تے وڈیاں سن اساں کیوں لاپرواہی کیتی ہے. اچھا مہربانی کسی معصوم نے نہیں دیکھا. تے بی بی فرمایا کہ رنگ کون سا والا؟ کہ بی بی یہ نا جو ہرا رنگ ہے نا گرین یہ بڑے بادشاہ کا ہے اور جو سرخ ہے نا یہ چھوٹے بادشاہ کا ہے. کیڑے بادشاہ؟ فرمایا وہ جو اس جنت کے بادشاہ ہیں جہاں نبی رہتے ہیں. کتنے ٹر گئے ہو یار وہ کتنے ٹر گئے ہو؟ چاچا جی اٹھے جا چاچا جی سو رہے ہیں مہربانی جی اٹھا جا. ایک بندہ بھی سونے پھر کام خراب ہوتا ہے. مہربانی میں کبھی اشارہ نہیں کیا تو مجبور کیا کرنا پیا کیونکہ بالکل تھی فرینڈ تو بیٹھے ہو ذرا جا کے لے جائے بالکل تھی فل سو گے. سو بڑی گل ہے جی کئی بندے بڑے سون دے ماہر نے. کئی ایسے بندے میں ویکھنے وہ پکھا بھی آپ چل دیں سوتے بھی آپ ہوں. ایڈے وڈے سائنسدان یورپ بھی کوئی نہیں کہ بندہ پکھا بھی آپ چلے تو سویں بھی. یہ بڑی گل جی بڑا موجودہ جی سر چکا جی وہ کتنے لگا کوئی سمجھ نہیں آتی. تھوڑا جہا اینج کر دو مسکین بھی لگ جائے پکھے بھی پتا ہے بندے تو چاہیے مولوی تو نہیں چاہیے.
وہ آتا مینو کسی بندے کا لاؤ تو مولوی ہے ادھر ہوئے خدا دے نام مہربانی جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اے بھائی رنگ کون سا ہے؟ کہا کہ سبب حسن بادشاہ کا ہے, سرخ حسین بادشاہ کا ہے. ایتھے دیکھا جی ہوں اے بھائی درزی کہاں سے آیا ہے؟ آندہ بی بی بڑا ٹائم ہو گیا, کام میرا صرف کپڑے دینا سی, تو اڈے عزت تے احترام کے بوہا بڑا بڑا ہے, تاں من کھلونا پیا میں بڑا مصروف جے, عید نیڑے وے ہوئے ہوئے عید نیڑے وے میں بڑا مصروف جے. یہ تے تہاڈا بوہا ایڈا وڈا ہے, ایڈا بوہا کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں, میں تاں کھلوتا میں نہیں تے کدی میں تے وڈیاں لوکاں کول کدی انہاں نہیں کھلوتا. یہ تہاڈا بوہا بڑا وڈا ہے بھائی چل جاندا ہے, دس تے جا آیا کتھوں ہے, آیا کتھوں ہے؟ کہ بی بی مت پوچھئے, مت ماندہ میں طرف نہیں آواز نہیں, مت پوچھئے میں کہاں سے آیا ہوں. کیوں شاہ جی؟ بی بی یہ بڑی اونچی باتیں ہیں. جب کہا نا یہ بڑی گونج کم کرو, یہ بڑی اونچی باتیں ہیں. اب سیدہ کے حجاب فضہ کو, سیدہ اللہ کا حجاب ہے, فضہ سیدہ کا حجاب ہے. اب جناب زہرا کی حجاب کو جلال آیا, کہا وے بھائی کون سی اونچی باتیں, تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہمارے گھر کی جوتی شروع ہو وہاں تو تیرے پر جلتے ہیں. بھائی اللہ کی قسم آپ کے پیچھے بندے نہیں بول رہے, 8-10 نہیں بول رہے, باقی سارا پنڈال بول رہا ہے. اور کی گل ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑا بڑا سونا پسند ہو, مولا دی قسم بڑا سونا پسند ہو. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایک عقیدے دی گل اور کر رہی ہے, کریے. آصف بھائی جو نبی ہیں نا, نبی ان کے علاوہ ادھر دیکھا جی اتے آپ کو پتا ہے سب سے افضل کون ہے اللہ اور انبیاء کے علاوہ؟ جبریل علیہ السلام. بھلا کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے سید, سید الملائکہ. لفظ سید اس بات کی دلیل ہے کہ اور کوئی فرشتہ ان کے مقابلے پہ مہربانی. سرداروں ہون ذرا کو ہوں ہاں کرو, ہاں نالے ماڑا بڑا اپنا پکھا چل لو, تے نالے میرے نہ ہوں ہاں کر کے دسو کہ پاک سیدوں کے علاوہ, پاک سیدوں کے بشریت میں برے مدینے میں سب سے افضل دیو ووٹ دیو جی, ووٹ دیو, تکا لاؤ جی. نہیں لانا جی, نہیں لانا, نہیں دسا جی. سلمان کام کرنا وا بابا جی, اتنا کرتا کہ آدھے نے رسول نگر آدھے نے سانو کسے کی سنانا ہے. میں نا میں سنانا جی, میں نوکر تھوڑا, میں جو ہے میں گھر کا نوکر نا, باہروں کیوں سدے ہو, میں جو ہے میں دس بھائی جان اوپر سب سے افضل بابا جی مہربانی, اوپر سب سے افضل جبریل ہے. میں تھوڑی مسکراہٹ تو صدقے جاواں جی, اوپر سب سے افضل جبریل ہے. پاجی میرے لکھا جی پاجی, نیچے سب سے افضل سلمان ہے. پانتن دی قسمیں فرشتوں میں جبریل, این کر لو, عرشیوں میں سب سے افضل جبریل ہے, فرشیوں میں سب سے افضل سلمان ہے, تے جڑی دعا رکھنا میں بھائی ایتھے کھلوئی ہو اسے فضا کہتے ہیں. ہائے 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 بابا جی مہربانی, بابا جی مہربانی, بہت شکریہ. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت گلتے بولو, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بنڈل آف تھینکس. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے ہیں, وڈے شاہ آنکھ ہے سلمان منا اہل البیت. میری کیا بات ہے, میری کیا بات ہے, میری کیا بات ہے. پیران نے آکھ چھڑیا کہ سلمان ساڑھے بچوں ہیں صدقے. نکے شاہ آنکھے ہے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. مولا علی آکھے, یہ انہیں آکھے جڑا آپ کل ایمان ہے, جدو ہولی بولنا قرآن دا ناجے بدا لیا کرو, ہے جو کل ایمان ہے. ایک گل تو دسو, یہ مولا علی نے ایک کیوں نہیں آکھیا سلمان 11ویں درجے تے. اور یارا پھر تکا لاؤ, تسی رسول نہ کر دیو, تکا لاؤ, لا دیو. کوئی دسے گا جی, کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے گا جی میرے مولا علی نے 11واں کیوں نہیں آکھیا؟ تے جے میں دساں تے گل صحیح ہوئے تو بولو گے, وعدہ ہو گیا. کیونکہ کل ایمان جانتے ہیں ایمان کے درجے ہی 10 ہیں, سلمان سے اوپر بس نبی ہیں.
सलमान से ऊपर बंदा बशर इंज सोची पे वड्डे शाह ने आख्या मिन अहलल बैत दर्जा क्या है जो सलमान की टक्कर का हो। एन करके बैठे नहीं करके इंज ज़हन घुमाया ने सारा, कोई नहीं। फिर हमने नहीं नहीं नहीं, मर्द तो ऐसा कोई नहीं जो सलमान के दर्जे का हो। एक भैन है हाय हाय भाई जिमें जिमें मजा आया नहीं बोलो। मैं कोई काल पाना, मैं थोड़ा पढ़ लाँगा, मैं ज़्यादा नुकता नहीं देता, टाइम का हिसाब रख के मैं थोड़ा पढ़ लाँगा, काल नहीं करनी। एक बीबी है इंज मैनू लगता है कि वो मेरी भैन मेरी टक्कर दी है। चलो भाई सलमान उठा जरा अपने आप से कहते हैं तो जाके अज अपनी भैन ने दो दो हथ कर युता हेरा कम ततहीरा। इन्ने को बंदे बोलो राजी हैं, ओए तू मासूमीन का मुकाबला कैसे करता है जिसके दरवाजे की बेल का नाम आयते ततहीर हो, उसे बतूल कहते हैं। युता हेरा कम ततहीरा। बारह जी भाई आपा सलमान, हाँ मेरा वीर किधर आया? वड्डे शहरां दा काम है नहीं, निक्के शहरां नहीं, जन्नत के मालकों से नहीं। तो की गल है मेरा वीर, भैन जी तुहाडे नाल ही काम है। वे मैं 100 बिस्मिल्लाह करा, मेरा वीर आ गया। वो ना मैं पूछना चाह रहा था कि आप अफजल हैं या मैं अफसर हूँ। वे भरा छड़ पर आए कड़ियां गल्लां ने, तू भी अली वाला मैं भी अली वाली, विलायत से बड़ा रिश्ता ही कोई नहीं। ये कड़ियां गल नहीं नहीं भैन जी, वो ना मैं तो वो तो हाँ तो मैं तो वो तो मैं तो वो तो चेक करना चाहता था हम दोनों बहन भाइयों में से अफजल कौन है। बीबी फरमाया वीर जे जिद नहीं ना छड़दा, जे वीर मेरी भैन दिलों दुआ करन जुबान ना हिलान, मेरे वीर जरूर जुबान हिलान, उच्ची बोला जे का वीर जे तेरी चौखी जिद ना फिर वाहदा शरीक की किस्में जहाँ पे खड़े हैं वहां भी मैं अफजल हूँ। भैन जी वो कैसे? फरमाया देखिए ना आप जन्नत के बाहर खड़े हैं, मैं जन्नत के अंदर। लख सलाम है बाबा जी, मेहरबानी। अफसर भाई बहुत शुक्रिया, लख सलाम है नगर को जी, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले हैदरी भाई बादशाह के हाथों को सलामत रखे। एडा सोहना बोलना लियो, बड़ी मेहरबानी। मैं आख्या थी शायद थक गए हो, मैं आख्या थक, लेकिन हाले नहीं भाई, हाले मेरा आप ही बेड़ा गर्क होया, तुसी माशाल्लाह ठीक हो, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तवज्जो सामने बोलते भाईजान मेहरबानी कर। देखिए ना भाई मैं जन्नत के अंदर हूँ, आप जन्नत के कई ना शार ही कितने गए हैं। बाबा जी तुम भी कलम लिख दो, शेर लिख दो। बाबा जी मैं थोड़े को माजत करके मैं जुमला कख लगा अपने शायर भरावां वास्ते। कई बंदियां बड़ी शायरी चढ़ी है, चढ़ी समझते हो, चढ़ी है जी। वो आम तौर पर बाबा जी लिखते हैं कि मैं जा रहा था, मसला मफहूम है वे, मैं कोई शायर नहीं, मेरे लफ्ज पुट्ठे सीधे ने। मैं जा रहा था करबला की तरफ, जन्नत मुझे पीछे से आवाजें देती रही, मैंने जन्नत को पलट के मैं देखा बेटे मुते जो करबला के मुखालिफ है। कौन नहीं बोले तुसी, आई तो जन्नत है, ये मतलब है आ जन्नत है तो ए करबला बंदा करबला जा रहा है पीछे जन्नत, वो मुखालिफ नहीं है। जन्नत वही होती है जहाँ जन्नत का मालिक हो। और करबलाई जन्नत है, सईदा दा घर ही जन्नत है। कहा आप जन्नत के बाहर हैं, मैं जन्नत के जिमें तुसा मजा लिया ना सारे इंज आ चुके हैं, तो वाह वाह की जे। थोड़ा की ख्याल है जनाब सलमान शिया नहीं थे, अंदरों राजी हो गए, उत्तों तो की बयान है भैन जी पहला पॉइंट ही ऐसा है कि मेरी बस हो गई है, लेकिन मजा बड़ा आया है। एक जुमला और आएगा, दलील आएगी, मैं अफसर हूं कि आप वे वीर मैं भेने छड़ पड़ा। भैन जी मेहरबान, एक इमाम हुसैन के सदके च हसन बादशाह सलमान जी भैन जी दो जहां किनके सदके में बना है? का बीबी ये तो प्राइमरी का सवाल है, मैं तो 14 पढ़ा हुआ हूँ। 14 किन्ने बीए का नुक्स लिया है? बीए का नुक्स सदके जावा, मौला आपको समझ रखे। अब मलंग आप मेरे घर मलंग बंदा बैठा सामने साइन हो गई, मैं वहां उनकी दूर सदके जावा, मैं तो 14 पढ़िया। कुछ मेरी भैने वड्डी गल पूछ, ये तो बच्चा भी जानता है कि दो जहां बने हैं 5 के सदके में। वे वीर मेहरबानी साईं जी, वे वीर ये हदीस के साथ पता ही। हाँ बहन जी मैं उसका हाफिज हूँ,
روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وے ویر پھر تو تجھے اس چادر کا بھی پتا ہوگا جس کے نیچے وہ سارے آئے تھے جن کے صدقے میں دو جہاں بنا ہے. نہیں بہنے تو بچے بھی جانتے ہیں آنکھ نہ کی جا رہی ہیں. فرمایا اللہ نے کہا تھا نا حدیث کے سامنے عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء والارض ولا ارض مدیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت النساء کہ میں آدم نہ بنا تھا، نوح نہ بنا تھا، ابراہیم نہ بنا تھا، اسماعیل نہ بنا تھا، موسیٰ نہ بنا تھا، عیسیٰ نہ بنا تھا، نہ قرآن ہوتا، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ زبور ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا. دو جہان نہ ہوتے اگر یہ پانچ نہ ہوتے تے بہنا گل کی ہے. بی بی کیا سمجھیا نہیں بہن جی فرمائی ادھر آ. دو جہاں بنے ہیں پانچ کے صدقے. تو نے چار کو دیکھا ہے، میں نے پورے پانچ کو دیکھا. میرا انعام آگا جی. ٹائم پورا ہوگا جی، بس کریے. ارے اور سننا اینجی سنو گے جی سنتے ہو پہ پکی گل ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں بولیں گے پھر. ادھر آؤ جی. سب سے چھوٹا مولوی زاغم مجتبائی، چونکہ مدرسے کا طالب علم ہوں. سید امیر ایشیا یہ پھر فون کر لیں سانو اے مول صاحب بچی دی شادی رکھی ہے تے چلو سارا دل نکاح پڑھ دیو. آ کے نکاح اسی پہ جانا نکاح پڑھنا. یہ میں ڈائریکٹ نکاح تو والا کیوں گیا؟ کیونکہ پوری کائنات میں ایک ہی ایسی بی بی ہے حق المہر خدائی ہے، نکاح خان خدا ہے. اچھا جی کتنے گئے جی؟ تو آخیا جی خریدار نے لفظ آتے ایڈا بڑا لفظ دیتا ہے. میں پیانا وا بی بی فاطمہ کے نکاح کا حق المہر خدائی ہے. تو تھوڑے بندے بولے جی اور نکاح پڑھنے والا خدا ہے. ہوں سنا جی مینو فون آ گیا جی مرما تو بعد سفر تو بعد 8 ربیع تو بعد فون آ گیا جی. ہاں جی مول صاحب تھوڑی پتری دا بنیوی دا تھوڑی دھی دا نکاح رکھا جی آیا جی تے نالے نکاح بھی پڑھتا جی نالے شادی شرکت کر جی. میں نوکر نامہ آ گیا. ہوں میں گیا جی نکاح پڑھ. میں چونکہ طالب علم ہوں ہلکی فقہ جانتا ہوں. جنازہ نکاح یہ جاننا. میں طلاق بھی جاننا پر میں کبھی دعائی نہیں. میں جاننا جی طلاق. اینی نکاح جو کاغذ ہوتا ہے لکھ لیتا ہے انکاح تو زواج تو یہ سیگے الحمدللہ مجھے حفظ ہیں. پہلے جاتے ہیں دولہے کی طرف. انہوں پوچھ رہا بھائی جی میں پھر جاواں ماندا جاؤ جی. اور پھر جڑی ساری بھن بیٹھی ہوندی تھی اس کو جائیدا بی بی فلاں صاحب سے اتنے حق المہر میں جے نہ بولے تو کل تو میں آنا تو ہے نا میں اشرا چڑھ نہ جانا پر میں آئندہ جملے نہیں جی پڑھنے. پھر یہ آندے نے رسول نگر خریدار ہے چیک کر لگا بی بی فلاں بندے سے ہوں موسم بڑا سونا ہوگا جی ہوں میرے ہاتھ نہیں دینی فلاں بندے سے اتنے حق المہر میں بمطابق فقہ صادق آل محمد میں آپ کا وکیل شرعی ہونے کی حیثیت سے نکاح پڑھنا چاہتا ہوں. اے بی بی بہنات اجازت ہے میری بہنیں کیا اجازت ہے میں نکاح پڑھوں؟ پانچتن دی قسم واجب ہے. دولہن سے پوچھنا شیعہ اوے ٹھنڈے موسم میں جھوم جاؤ اوے کیسا منظر ہوگا جب اللہ نے کہا تھا زہرا اجازت ہے. اے رسول نگری اصل بھی سچا ہے اصل شاہ بھی سچا ہے. بسم اللہ کران جی سچا جی بھائی جان. اصل آکھا سی جو اللہ تولیا جاتا جی سوا لاکھ نعرہ حیدری. لو جی ایک ایک کر کے ہونا پڑے. شاہ جی تم تو 10 نہیں چڑھا اور کدھر 10 نہیں چڑھیا. جناب سعید آپ کے ہاتھ. بھائی جان بہت شکریہ. میری گل سنو جی تو چوکھے نام دینے پھر اتنے بہ جاؤ ورنہ ہوں آیا تو نہ مینوں شرم آتی ہے کہ مومن وڈا ہوئے تو 500-700 بندے ٹر کے آئے تو میں ویکھا انہوں. مہربانی تکلیف نہ کرو جی بلانا ہے تو میں آ جاؤں گا. تسی میرے تو وڈے ہو پیواں بجاؤ تو کھلو کے سن. صدقے جاواں کھلو کے سنو. یہی دعا بڑی ہے چاچا جی یہ دعا ہی بڑی ہے. مہربانی تے چلو تسی پیسے دیندے ہو اسی ذاکر اسی پیسے لینے ہیں پر میں نہیں کرنی. آہو ٹھیک ہے. ہاں مہربانی.
ٹھیک ہے وہ بڑا 1.25 ਲੱਖ ہے ٹھیک ہے ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ सैयदा इजाजत है मैं तेरा निकाह पढ़ूं बीबी क्या फरमाया मालिक तो मालिक भी है खालिक भी है परवरदिगार जैसे तेरी रजा वैसे सैयदा की रजा क्योंकि बीबी पाक की अपनी मर्जी कोई नहीं बीबी पाक फकत वो चाहती हैं जो वो चाहता है कोई नहीं बंदे बोले फिर नहीं बोले वो एडा वड्डा कीदा दस रुपया तुसीं बोले ही नहीं पाइंतन पाक दी कसमें बीबी पाक दी अपनी मर्जी है ही कोई नहीं गाजी शहनशाह दी कसमें बीबी दी जाती मर्जी कोई नहीं है पाक बीबी खुद मुजस्समा मर्जी खुदा है ता बुखारी च लिखा जे जिस पे बतूर राजी उस पे खुदा राजी है हाय 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 बादशाह के हाथ में यार कितना सोना मजमा है कितना सोना मजमा मौला आपको सलामत रखे ता लिखा जे शाह जी और बाबा जी मुजीराबाद सैयदा ने पीर जी बाबा जी पाक बीबी सादात की पाक जद्दा की अपनी मर्जी है ही कोई नहीं खुद बीबी अल्लाह की मर्जी है भाई बीबी अल्लाह की मर्जी है खलोयो ड्राइवर याना विनय जी इन्हें आख्या जी खरीदार ने बीबी अल्लाह की मर्जी है बीबी अल्लाह की मर्जी है बीबी अल्लाह की मर्जी है ता एक दिन अली एक बिस्तर ते सुता अल्लाह कुरान चाहता है अल्लाह की मर्जी तेरी है हाय 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 बादशाह कहो ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ कोई गल नहीं कल सही ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫੋन ਤੇ कोई गल नहीं मौला आपको सलामत रखे सदके जा मालिक जैसे तेरी मर्जी खुदा आपको सलामत रखे जी अपने अपने जज्बात जनाब खुदा आपको सलामत रखे लो जी जरा मेरा ख्याल है अर्थ पिया चंगा सख्त मेरा ख्याल है हूँ तो ही थक गई यदा मतलब यही कि आंदा पे बस कर ए चंगा सख्त अर्थ पिया मैनू तो बंदा कोई प्रोफैशन लेना हो तो आंदा हो रहे की आख छड़े वो मैक तो हो रहे की आख छड़े एडा सख्त पिया मैनू इत्थे ठीक है तो जे बंदा कोई आम बंदा है तो दिल करे मैक च आहो ठीक है ना मौला भाईजान ध्यान रखो जरा मेरे नहीं मैं होने तो आंदा ऐसे रात ना तो मुंह आप लो कल जैसे तेरी मर्जी मालिक बतूल की रजा तेरी रजा है का सैयदा अली से निकाह पढ़ूं कब मालिक जैसे तू चाहे सैयदा एक रुकावट है मालिक तू कुल्ले शैन कदीर है हुक्म कर का सैयदा हक्कुल महर का तकाजा कर अपने मुंह से हक्कुल महर मांग का मालिका बाबा मेरा सैयदुल अंबिया जिससे शादी कर रहा है वो सैयदुल औलिया मैं आप सैयदुल निसा मेरे पुत्र सैयदा शबाब अहलल जन्ना जब कायनात ही बतूल की गोद में पहले से है बतूल मांगेगी तो क्या मांगे फरमाया ज़हरा मैं अल्लाह अल्लाह हो के हुक्म दे रहा हूँ मैं तेरा निकाह खान हूँ मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ अगर आज तू हक्कुल महर मांगेगी कल को तमाम हव्वा की बेटियां अपने शौहर से मुंह मांगा हक्कुल महर मांगेगी क्योंकि तेरी जूती के नीचे से हमने अहकाम शरीयत को जारी करना है आज तू मांगेगी तो हव्वा की बेटियां अपने शौहर से डिमांड करेंगी ना अच्छा तो मालिका फिर जो मैं मांगूं मिलेगा फरमाया ज़हरा मैं कुल्ले शैन कदीर हूँ जो तू मांगेगी वही अता होगा पाइंटन की कसम ना कभी आख्या कि पूरा पंडाल पैरों से उठे तो ना कभी आख्या कल तक दाद दो तो ना कभी आख्या अल्लाह मैनू पढ़ दे मैं काम बनना कल भी काम बन जा अल्लाह मैनू इंसान है एक मेहरबानी करे जे जिथे जिथे शिया मां का पुत्र है नहीं हूँ आखना भाई तो अर्थ पाना जिथे जिथे शिया मां का पुत्र है उथों आवाज आए हलाली खून कैसे बोलता है असद जी आवाज आई जो मांगू मिलेगा फरमाया जो मांगे का मालिक जो भी मेरे शौहर का कलमाए विलायत अली जल वलीउल्लाह अपने दिल से पढ़े इस पे दोज़ख हराम कर यही बतूल का हक़ मारा जियो चाचा जी खुदा आपको सलामत रखे हाँ नहीं भाईजान मेरा ख्याल है मैं बाहरों वेहना पाया तुम चूंकि जरा थले हो तो मैं थोड़े उच्चा होया तो मौसम बड़ा सोहना हो गया है एक मिनट और पढ़ लीजिए हैं हाँ बाप क्यों एक ही गल है कोई गल
آدھے بابا جی بہ کے سنتے ہیں پھر مزہ لے رہے ہیں, 1 منٹ اور پڑھ دو, ایک ہی گل ہی ایک ہے. میں تو پہلے دن آخیا سڑکے جا بابا جی انج ہو سکتا نہیں, انج ہو سکتا بابا جی کہ میں ٹائم کھاوا کسی کا, بابا جی ہو نہیں سکتا. تو نالے مینوں پتا ہے, مینوں بھی پتا ہے کہ میرے تو بعد جڑی ہستی پڑھ رہی ہے وہ اتنے وے, تو میں انہوں کے پیروں چاہ, ہاں میں انہوں کے پیروں چاہ, ٹھیک ہے بابا جی, وہ وڈے لوگ نے, تو میں کیوں انج کومنٹ لایا کرا. فکر بڑا بابا جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی بھائی جان, بابا جی مہربانی, تھینک یو شاہ جی, یہ تو ساری گل کی بڑی گہری ہے بابا جی, مولا تمہیں سلامت رکھے. لو جی میں سر چکو جی. آدھے نے شیعہ سنی لڑائی پواندے نے مولوی, تو بھائی جی میں پہلے بسم اللہ پڑھنا. سنی مولوی کا نام لے لوں گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی زندہ ہیں, موجود ہیں, گوگل پہ ہر چیز مل سکتی ہے. ان کی ای میل آئی ڈی, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, سیم نمبر مل سکتا ہے. نہ ملے لاہور منہاج القرآن دور نہیں, ان سے پوچھئے. وہ فرماتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں میں منڈا شنڈا تھا, طالب علم, کالی داڑھی والا. میں ریسرچ کرتا رہا کہ اللہ نے علی کو کند پھاڑ کے سینٹر آف دا کعبہ کیوں بھیجا ہے. پھر میں منڈے شنڈے تو وڈا بڈھا ہو گیا, ساری داڑھی چٹی ہو گئی, پتہ نہ چلا. ہاں تب پتہ چلا جب علی کی شادی ہونے لگی تھی نا سیدہ سے, پھر مجھے پتہ چلا کہ اسی لیے اللہ نے علی کو 13 رجب کعبے کے سینٹر میں بھیجا, چونکہ دلہن ہے نبیوں کے نبی کی گھر کی, اس لیے دولہا ایسا تو ہو جو اللہ کے گھر کا ہو. میرا دل کرتا ہے اے پرنا انج لا کے ڈاکٹر صاحب دی جُتی صاف کرا, کیونکہ جدو بندہ سیداں دے فضائل پڑھے نا پھر دل کرتا ہے وہ جُتی صاف کریے. جدو بندہ پیراں دے فضائل پڑھے, میرا دل کرتا ہے میں ڈاکٹر صاحب دی جُتی آپ صاف کر کے آپ چما تے انج ہاتھ جوڑ کے آکھا ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا تو فتویٰ ہو گیا نا کہ محمد کا داماد بننے کی پہلی کعبہ میں ہو, یا بیٹی ایک مان لو یا کعبے 4 لے آؤ. بابا جی مہربانی, بابا جی مہربانی. بھائی جان تہاڈی کیا بات ہے, واسطے رہو, آباد رہو. مولا پینٹر پاک تہاڈی ہر دلی خواہش پوری کرے. جنیاں میریاں بھੈਣਾਂ بیٹھیاں اللہ تہاڈے پردے سلامت رکھے. میرا خیال ہے پھر تھوڑی زیادتی ہو گئی, زیادہ فضائل پڑ گیا. اسے لالچ کہ چلو تھوڑی جی دعا اور لے لاں, اور نعرہ واجے. میں معافی چاہنا, پھر ٹائم شارٹ ہو گیا. 2 جملے مصیبت دے پڑھنا اس امید دے نال کہ فٹافٹ ہی میرے ویر تے میرے پیر میرا ساتھ دیں گے. مولوی صاحب 4 ہوں یا 1000 ہوں, جسے تماچا لگا وہ ایک ہے. میں بسم اللہ کرا. میں رسول اللہ علیہ وسلم ایک جملہ پڑھیا ہے اج واسطے. مینوں بی بی پاک دی نالین دی قسم ہے, میرے بھراواں نوں نہیں پتا. گڈی 'چ میں آؤندیاں روندا آیا, میں کلا ادھر فرنٹ منہ کر کے پرلے پاسے, انہوں نہیں پتا. جے میں جھوٹ مانا میرے تے پاک بی بی آپ لعنت کرن. وہ کل تک فکرہ پڑھیا تو وہ میرا دل ہے تمہیں سنا کے نہ تو میں ٹر جا. میں پیانا جسے تماچا لگا وہ ایک ہے, جو زندگی بھر روتی رہی وہ ایک ہے. اور کہیں میرے ورگے ذاکر پڑھ دینا کہ کتنی دیر بی بی کھڑی رہی. تو اڈی ہائے دی قسم جدے کارتی یہ وہ تے ہائے کرے نا. 300 بندہ تحریر پڑھتا رہا, چپ کر کے بطور کھڑی رہی. میں بسم اللہ کرا, اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا سونا آپ نے فضائل سنا نا اتنا سونا کر کے ہائے مسائل میں کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کیونکہ کبھی آپ نے کسی ذاکر کو مایوس نہیں کیا. میں اپنی طرف سے محنت کرتا ہوں, ہماری تو کوشش ہے نا جی. انشاءاللہ جتنا موسم سونا ہو گیا اب کوئی بہانہ بھی نہیں رہا گرمی کا. امید ہے کہ انشاءاللہ یادگار پرسہ ہوگا. میں نوکری کرنے کو تیار ہوں. میرے عزیزوں, جب ذاکر کہتا ہے نا ہائے کرو تے رو, تو پھر عام بندہ جڑا میرے ورگا بالکل کم علم میں آتا ہے, ذاکر چاہتا ہے میری مجلس لگ گل ہوئے گی, اسی مکردے نہیں. غازی شہنشاہ دی قسمیں 6ویں بادشاہ دا فرمان ہے کہ جب تو رو کے نکلتا ہے نا دروازے کے باہر پہلو پہ ہاتھ رکھ کے میری دادی زہرا تیرے راستے میں کھڑی ہوتی ہے, اور جیسے تو قریب سے گزرتا ہے نا آنکھیں پوچھتے ہائے سر کے سوا, آنکھیں پوچھتے ہو جیسے تو قریب سے گزرتا ہے نا
ہاتھ پہلو سے، تیرا چھواں مولا بولتے پہ مشکل سے ایک ہاتھ پسلی سے اٹھا کے نا ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے تیرا بھلا ہو، تو اسے رونے آیا جس پہ نہ بہنیں رو، جس پہ نہ ماہیں رو سکی ہیں، حسد کے جامع جس پہ نہ بیٹیاں رو سکی ہیں۔ یہ تاں توڑا ترلا کرے گا کہ سارے ہائے کرو، کیونکہ آپ کی ہائے کے صدقے پہ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بخش دے گا، چونکہ مالک کا فرمان ہے جو روئے یا رلائے۔ یہ مطلب ہے اسی جدوں مصائب پڑھیے تو تسی ہائے کرو تو تہاڈی ہائے دا صدقہ سانوں بھی اللہ جنت دے دے گا، سانوں بھی اللہ معاف کرے گا۔ تاں لالچ کر کے کہدا آکھو سارے ہائے، آکھو سارے، تے امید ہے کہ سارے ہن ہائے کرو گے۔ میں تمہیں فرمان سنا دیتا ہے، ایک باری انج کرو میریاں بھیناں، ذرا ہاتھ انج کرن ساریاں جنیاں میریاں بھیناں ہو، ایک باری انج کرو جی، جننے میرے بھرا ہو امام دا صدقہ ایک باری جھولی انج بناؤ جی۔ میں اپنی بھیناں نو کپڑے دا نہیں آکھیا، انہوں نے ہتھاں دا آکھیا، تانوں جھولی دا پیا نا، کیونکہ تسی مرد ہو، انج کرو۔ لو جی سارا کر لیا، لو ہن تہاڈی مرضی ہوئی نا تے امام حسین دی ماں دے صدقے جے میرا حق بنے ہاتھ چک کے تے سارے ویر شاہ جی انج جھولی بنا کے ایک باری ہائے کرو، پاویں آمین آکھو، دعا منگو اللہ کرے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ میں بسم اللہ کران 6 سال کا حسن تھا، 5 سال کا حسین تھا، 4 سال کی بی بی زینب تھی، 3 سال کی بی بی کلثوم، صدقے جاواں اللہ تعالیٰ کو سخت فرمائے جی، صدقے جاواں اللہ کرے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ لکھا ہے کہ جس رات میں بطول دفن ہوئی ہے نا، میں تمہیں نفسیاتی گل سنانا، تمہیں پتہ ہے یہ کیونکہ میں صدمہ برداشت کر چکے ہاں، ماں مرن دا صدمہ میں برداشت کیتا ہے جی 2020 تے میں محسوس کیتا سی کہ دنیا دی ہر شے کول ہوئے تے ماں نہ ہوئے تے بندہ سب تو بڑا غریب ہو جاتا ہے۔ جنہاں دی زندہ ہے اللہ وہی سلامت رکھے، تے میرے اگر جنہاں دی تو اے ماں اللہ تو بعد سب تو بڑا رشتہ ہے۔ جب ماں مر جاتی ہے نا تو دن کا ٹائم ہوتا ہے نا، بچے بیٹھے ہوتے نہیں میں صدقے جاواں، کبھی خالہ کہتی ہے میں صدقے جاواں، کبھی تائی اور چاچی، کبھی محلے دار آ جاتی ہے، یہ میری جڑیاں ماواں بیٹھیاں نے ہائے کر کے گواہی دینیاں۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے نا، پھر بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہماری ماں کہاں گئی ہے، اور میں بسم اللہ کرا ہماری ماں کہاں گئی۔ بابا جی یہی منظر تھا جس رات بطول دفن ہوئی نا بابا جی، تو لکھا ہے میرے مولا علی نے اس رات بھی مصلی بچھایا اور اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تھا کہ جناب فضا چراغ لے کے قریب آئی، کہا یا علی مجھے پتا ہے تو علی ہے، تو آج بھی نماز پڑھے گا، لیکن یا علی ایک منظر میرے پیچھے آ کے دیکھتا جا، پھر جتنا شاباش جتنا جی چاہے پھر یا علی نمازیں پڑھتے رہنا۔ میرے مولا علی نے پاک بی بی فضا کے پیچھے چلے، جیسے ہی چراغ جلایا کہا یا علی ادھر دیکھ، یا علی زینب و کلثوم مٹی پہ سو رہی ہیں، یا علی وہ حسن جسے تو امیر کہتا نا وہ دیکھ ماں کے بعد آدھا دروازے کے اندر ہے، آدھا دروازے کے باہر ہے۔ اوے حسن حسین جیسے بچے ہوں، علی جیسا باپ ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو سب ماڑی جی ہائے کی تھی علی اچھا روئے سن۔ بی بی فرمایا یا علی اس سے بڑی مصیبت اور بھی ہے، وہ کیڑی؟ اے جنہاں دے چھوٹے پتر نے او میریاں بھیناں میرا ساتھ دیں جی، جنہاں دے چھوٹے پتر نے، یا علی اس سے بڑی مصیبت بہن فضا وہ کون سی؟ فرمایا یا علی زینب وہ ہے، کلثوم وہ ہے، حسن وہ ہے، تیری ولایت کی قسم جب سے بطول دفن ہے نا مجھے تیرا حسین نہیں مل رہا، یا علی میں نے بڑا ڈھونڈا ہے مجھے حسین نہیں مل رہا۔ میرے مولا علی نے بغیر شاہی نالین پہنے وہاں کا رخ کیا جہاں بطول کی پاک قبر تھی، جیسے ہی قبر پہ علی پہنچے تو آرام نہ ہائے کیتی ہے، علی پھر ٹائیاں مار کر ہویا ہے۔ جب علی نے منظر دیکھا حسین نے قبر سیدہ کو قبر نہیں ماں سمجھ کے یوں باہوں میں لیا ہوا تھا، آنکھیں حسین کی بند تھیں، اتنے موٹے موٹے آنسو حسین کے رخساروں پہ تھے، اور آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا اماں 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 حسن بڑا ہے وہ تنہا سو گیا ہے، اماں میں تیرا چھوٹا بیٹا ہوں، اماں چھوٹے بچوں بسم اللہ کرا مرحبا مرحبا یا زہرا مرحبا یا زہرا بسم اللہ کرا، بسم اللہ تیری محبت دے کے میں 2 منٹ ڈول پڑتا ہوں، اماں میں چھوٹا ہوں، اماں چھوٹے بچوں کو ماں کے بغیر نیند نہیں آتی، میرا دل کرتا ہے اجے بھی میں شاہ جی بہنا پیا ادھا مجمع رویا ادھا چپے، میرا دل کرتا ہے ایک تو اور گل سناواں شاید جڑے چپ ہو وہ بھی شامل ہو تے پھر میں تمہیں بی بی کا قتل سنانا، اور جڑا قتل پڑھدے لوگ بڑا ڈردے نے تے سانوں بڑیاں دھمکیاں ہوندیاں نے۔ او آخری پڑھا تک پھر گل سن لو، آیت اللہ وحید خراسانی زندہ مجتہد موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں تم نے سنا ہے نا کہ علی قبر میں آتے ہیں؟ میں کہا ہاں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں علی آئیں اور قبر کی پہلی مشکل رات میں غازی کا بابا اس کی مشکل کشائی کرے، تو فرماتے ہیں میں مجتہد ہو کر اسے عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل مجھے معصومین کی طرف سے الہام ہوا ہے۔
कौन सा अमल? उन्होंने फरमाया जो चाहता है कि कब्र में अली उसकी मदद को आए से हाय करे जब जाकिर कहे ज़हरा जख्मी है, जब जाकिर कहे कि हुसैन की अम्मा बड़ी जख्मी थी, मैं बिस्मिल्लाह करा जब ये जाकिर पढ़ता है ना सदके जावा कि हुसैन की माँ बड़ी जख्मी थी। वाजिब है उस शिया पे जो चाहता है मेरी कब्र में अली आए बुलंद आवाज से हाय जरूर करे। मेरा ख्याल है पंखे बंद हो गए, मैं ज्यादा आपको रहमत नहीं दूंगा, मैं 5-7 मिनट में आपको सलाम करने लगा हूँ। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, एक फिर तुहाडे मुताबिक गल करना, रसूल के मुताबिक फिर रिवायत पढ़ना। मेरे भाइयों जब मेरे मौला अली को, मेरिया भैना, जब 19 रमजान ज़रबत लगी है ना तो मेरे मौला का खून शादी इतना निकला कि पीले रंग की पट्टी यहाँ बांधी गई, पता नहीं चलता था कि पट्टी और अली का माथा कौन सा है। ये मजबूरी बन गई है, मेरा दिल सी मैं 5-7 मिनट मसाहब पढ़ता हूँ, लैट की वजह तो जिद्दी हाय करोगे उन्हें जल्दी छट जाऊंगा। कुछ देर के बाद शोर हुआ, अब अली लेटे हुए हैं, सारा खून निकल चुका है। अली ने यूं आंखें खोली, हसन बेटा क्या बात है? कहा बाबा आपका कातिल पकड़ा गया। किन्हें हाय की थी? आपका कातिल पकड़ा गया। अली फरमाया रास्ता छोड़ो उसे मेरे करीब करो। इधर वेखा जी, इंज मेरा मुर्शद मंजी ते पिया, इंज इत्थे वो करीब आया, इंज वेख्या ओदा पता हल्की सी ए बावा इंज ते इंज इत्थे वेख के ना रसूल नगर आ लिया, ओनू वेख के तेली आंदे ने हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। बाबा कातिल को देख के मेरी मां को याद क्यों किया? फरमाया देख मेरा कातिल मेरे सामने शर्मिंदा है। ज़हरा का कातिल हंस हंस के कहता था मैंने बड़ा मारा है, मैंने बड़ा मारा है, मैंने बतूल की बिस्मिल्लाह। और मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए, पाक बीबी तेरी हाय कबूल फरमाए। ऐसा लगता है रसूल नगर नहीं करबला है, ऐसा लगता है जनरल बकी है। इतने सख्त मौसम में बगैर बिजली के पंखे के बगैर आपका यूं सुनना खुदा की कसम मौजज़ा है, मौजज़ा है। कहता था मैंने बड़ा मारा है। इत्थे कोई फौतगी हुई है, रसूल नगर भी तो दुनिया का हिस्सा है ना, शाहजी मरना जोड़ा तो है ना, तो शाहजी ऐलान होता है फिर हजरात फलां साहब की बेटी, फलां साहब की बहन, फलां साहब की ज़ौजा कज़ाए इलाही से वफात पा चुकी है, इतने बजे फलां जगह जनाजा है, शिरकत फरमा के सवाबे दौरान हासिल करें। और सानू पूछते हो काले कपड़े पा के रोंदे क्यों हो? जो शिया माँ का बेटा या बेटी है एक मरतबा है करे, पूरी कायनात में एक हुसैन की अम्मा इतनी गरीब है जिसके जनाजे का ऐलान नहीं हुआ, जिसके जनाजे का ऐलान नहीं हुआ। उठ के मेरा गिरेबान पकड़ के पूछो वजह क्या है? वो ऐलान उनका होता है जिन्हें दफनाया जाए। अली ने बतूल दफनाई नहीं, अली ने छुपाई है, अदादारो छुपाई है ज़हरा। कुरान दी अज़मत दी कसम इको ही फिक्र आखना है ते रिवायत पढ़ के सलाम कर लगा। हुण मैनू पूछो केड़ा फिक्रा सी मुश्तबाई जेड़ा तू कहंदा मैं रोंदा आया, वो फिक्रा सुनो मैं बिस्मिल्लाह करा। 2 बैन की है अली ने, बतूल पाक को कब्र में रख के, एक बार साल है कि सुनो, कब्र में रख के अली ने रुख फेरा रसूल की तरफ, कब्र रसूल की तरफ रुख फेरा। ये जिन्हों मेरे मौला अली दी विलायत सुखांदी है ना उन्हें हाय करनी है, बाकियों को मैं माफी चाहना। इंज हुसैन दी मां नूं इंज कब्रे रख के ना, अजे मिट्टी नहीं पाई मेरिया भैणा, ते इंज वेख के ना कब्रे रसूल की तरफ अली उच्चा रो कहते या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना, मैं सारी जिंदगी आपकी अमानतों की हिफाजत करता रहा, मैं सदके तेरी समझ सदके जावा और तेरी समझ सदके जावा। या रसूल अल्लाह मैं सारी जिंदगी आपकी अमानतों की हिफाजत करता रहा। या रसूल अल्लाह तेरे सब्र के हुक्म अली का जिगर खा गए, तेरे सब्र के हुक्म अली का जिगर खा गए। हूँ जो लाखा जी फिर मेरे मन का सलमान, वो जिसकी डोली तू उठा के लाया था ना, आज मुझे छोड़ के चली गई, आज मुझे छोड़ के चली गई। वक्त होता माहौल होता 15-20 मिनट की रिवायत पढ़ता हूँ, इको ही सुनो तो मैं सलाम करा। जाफर जतोई से लेकर ज़ैगम मुज्तबाई तक, ज़ैगम मुज्तबाई से लेकर वसीम बलोच तक, कायनात के जितने जाकिर हैं कुरान की कसमें तेरे डर से कहते हैं या बीबी का हाथ जख्मी था या पहलू जख्मी था, मुझे कुरान के 30 पारों सैयदों की कसम, बहनों की चादरों की कसम, और जलते हुए दरवाजे के नीचे हुसैन की माँ इतनी जख्मी थी जितना बाजार में सज्जाद जख्मी था, इतना माँ। मरहबा 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 या ज़हरा, जितना सज्जाद जख्मी था
इतनी हुसैन की मां जख्मी थी। हुण मैनूं पुछो होया की सी, मैं इस तो बाद नहीं जी पढ़ना, आखिरी जिक्र आख लगा, आखिरी जिक्र आख लगा। शाह जी कल तो रोंदा ना पिया असद जी को बदो है, मैं अपने आप को आना अल्लाह मैनू जन्नत ना दे जे मैं झूठ मारा, जे मैं सिर्फ तुहाडे रोआण वास्ते लगा, मैनू अल्लाह मरदियां कलमा नसीब ना आए। वो ए गल जे जिहड़ी कल दी मैं पढ़ी है, तो जिथे फज़ैल पढ़ना मेरा बुत ही पढ़दा है, विचों मैं रोंदा हुंदा। वो ए गल जे वो रिवायत मैं शाह जी पढ़ी है, तो रसूल नगर है, इस तो बाद कित्थे कदर होनी है। वो रिवायत ये जे कि वो अली जिहड़ा खब्बे हत्थ नाल वो दरवाज़ा पुट के परा मारदा है, जिन्हों 80 बंदे खोलते हैं। वो बीबी फातिमा दे जनाजे वाली मंजी को खलो के आंदा है, फिजा हाथ पवाई मेरे को चुकी नहीं। मौला मेरा मैं फिजा जी सदके जावा, फिजा तबूत के गठा देना अली से ताबूत फातिमा, मैं थोड़े सदके मैंने पता सी तुसा इंजी गल करनी है। हुण मेरे को पूछो होया की सी, जख्मी इतनी जितना सज्जाद जख्मी था। अज़ादारू इस तो बाद नहीं पढ़ना, आखिरी फिक्र जे अज मेरा दिल है मैं तुहानू रिवायत सुना के जावां जिहड़ी असीं ज़ाकर दर्दे नहीं पढ़दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह की कसम। आगे बाकरे मैसी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब हक़ और यकीन की दूसरी जिल्द में जो लिखा है, अगर साबित ना हो मेरा कत्ल माफ। शाह जी एक बारी हाय वाजिब है, मेरिया भैणा मावा एक बारी हाय वाजिब है। वो लिखते हैं 36 बदमाश दरवाजे को बाहर से लगा देते थे, अकेली ज़हरा अंदर से दरवाजा रोके हुए खड़ी थी। एक बंदा कहता मैंने कहा ज़हरा दरवाजा खोल दे। बीबी ने कहा मर जाऊंगी, मैं अली को नहीं जाने दूंगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। एक जालिम कहता है मेरा कद बड़ा था, मैंने ऊपर से देखा फनज़र तो इला, मुझे बतूल का हाथ नजर आया, फअख़ज़ तो सौता कुनफुल, मैंने कुनफुल के हाथ से ताज़ियाना दिया, फज़रब तो अला यदैहा, मैंने हुसैन की माँ के हाथों पर वो ताज़ियाना मारना शुरू किया। बतूल का हाथ फटा शाह जी, खून का फवारा निकला। फरमाया बाबा जो हाथ तू चूमता था लोगों ने तोड़ दिया है। हौसला 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 बाजी मरहबा। बाबा जो हाथ तू चूमते थकता नहीं था ना, बाबा लोगों ने वो मेरा हाथ तोड़ दिया। इन लगता जिमें मौसम ही हया पे कर रहा है, रोशनी भी घटती है भाई कि हुसैन की मां का जनाजा। इंज लगता जिमें आसमान भी कहता है कि मैं नेरा कर रहा तो हुण मुसाहिब पढ़ ताकि कोई मेरा वीर चखे ना। इंज लगे जिमें शाह जी 10 मुहर्रम है, असद जी आसम जी इंज लगे जिमें 10 मुहर्रम है। असद जी लिखा है जब फिर भी ज़हरा का हाथ फटा दरवाजा ना छोड़ा। जालिम कहता है फटाफट लकड़ियां फेंको, आग लगाओ। हजरत अल्लामा बाकिर गंजवी आलल्लाहु दरजात ही अपनी मक्तल में लिखते हैं ज़हरा का पूरा दरवाजा लकड़ी का नहीं था, दरमियान में 2 लोहे की सुलाखें थी। जब आधे से ज्यादा दरवाजा जल चुका, अल्लाह लानत करे इस बगैरत पर, इसने दाईं टांग से दरवाजे को धक्का दिया। जलता हुआ दरवाजा हुसैन की मां पे इस शान से गिरा कि लोहे की सुलाखें बतूल की पसलियों में आवाज आई फिजा। ओ मेरा मोहसिन शहीद, मरहबा 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 या ज़हरा। फिजा ओ मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अब बाबा की कब्र पे आई और आके कहती है बाबा बाबा एक दरवाजा था ना जहां तू रुक के कुरान पढ़ता था। हाँ बेटी। फरमाया तेरे बाद सार चढ़ आए। बाबा एक हाथ था जिसे तू चूमता था। हाँ बेटी। बाबा तेरे बाद तोड़ दिया गया। रसूल के बाद ही मेरी ये तो बात नहीं पढ़ना, इस तो बात नहीं पढ़ना। मेरी ये मैं तेरा प्यो वा ते मैं तेरी मां वा। एक बारी दस ओ केड़ा जुल्म होया ही जिथे तेरे सबर का धागा टुट गया है। और मेरी भैनों अल्लाह तुहाडे पेके सलामत रहन। एक बारी मातम की सदा है। बीबी रो कहती है बाबा गासाबू हक्की फसबर तो कातलू वलदी फसबर तो कासारू जली फसबर तो। बाबा मेरा हक छीना मैंने सबर किया, मेरा पुत्र मार छड़िया ने मैं सबर किया है। बाबा मेरिया पसलियां भन छड़िया मैं सबर किया। बाबा इत्थे
बतूल मुक गई इन्ना मेरे सामने अली के गले में रस्सी डाले, अली का घसीटते रहे। बाबा और तेरे हुक्म और मेरे अली को खा गए।